اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 166۔ لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے، بما اس کے ذریعے، انزلہ جو اس نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف، انزلہ اس لیے اس نے اسے اتارا ہے، بعلمہ ہی اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، شہیداً بطور گواہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ حاشیہ نمبر 176 بن رہا ہے، اس کی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ یعنی یہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو آپ تو اپنا انجام خراب کر رہے ہیں۔ آپ کی نبوت پر تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، نیز قرآن کریم جو اپنے الفاظ و معنی کے لحاظ سے سراسر معجزہ ہے، یہ بھی آپ کی نبوت کو ثابت کرتا ہے، پھر ان کے انکار سے کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر کہ بخش دے، لہم انہیں، ولا اور نہ، لیہدیہم کہ یہ کہ دکھائے انہیں، طریقاً کوئی راستہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، وہ گمراہی میں بہت سوری یہ جو آیت نمبر 177 تھی، میں نے 178 پڑھ دی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، قد دلوا ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ بخش دے انہیں یا انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ یہ آپ کی آیت نمبر 178 بن رہی ہے۔ نیکسٹ سیکھتے ہیں 179۔ اللہ بجز طریقہ راہ، جہنم جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ابد تک، وقانا اور ہے، ذالک یہ بات، اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یسیراً بالکل آسان، سوائے جہنم کی راہ کے جس پر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو کوئی اور راستہ نہیں مل سکتا، صرف ان کا ایک ہی راستہ ہے جہنم کا، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی ان کو جہنم میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول، بالحق کی، حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس تم ایمان لاؤ، خیرن بہتر، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تم انکار کرو، فإن اللہ فإنا تو بے شک، للہ اللہ ہی کا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، علیماً سب کچھ جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا، یعنی سچ لے کر آیا ہے، پس تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 177 بن رہا ہے، اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالمگیر نبی ہیں، اس لیے دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ سچائی کے پیکر رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچائی کا پیغام لے کر تمہارے اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں، لہٰذا تم اس پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھو زمین و آسمان کے ہر ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمہارے ایمان نہ لانے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہیں نافرمانی کی سزا کے طور پر جہنم میں رہنا پڑے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مختصر مفہوم یہ ہے، اے میرے بندو، اگر تم سارے متقی یعنی نیک لوگ بن جاؤ، اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا،
اور اگر تم سارے سرکش اور نافرمان بن جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جو حدیث ہوتی ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے نا، اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو بیان تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولوا، اور نہ کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق، الا، مگر الحق کا، سچی بات، انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول، وکلماتہ، اور اس کا کلمہ، القاہا، اللہ نے پہنچایا جسے، الی مریم، مریم کی طرف، وروح، اور روح، منہ، اس سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا، اور نہ، تقولوا، کہو، ثلاثہ، تین، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ، بے شک اللہ، الہ واحد، معبود واحد ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ، کہ ہو اس کا، الولد، کوئی لڑکا، لہ، اسی کا، ما، جو فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو فی الارض، زمین میں، وکفی باللہ، اور کافی اللہ تعالیٰ، وکیلاً، کار ساز۔ اس آیت کا جو پہلا آپ کا پارٹ ہے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں یہود کا رد کیا گیا ہے، یعنی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مجرمانہ حد تک کمی کی اور ان کی معجزانہ پیدائش کو تسلیم کرنے کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی معجزانہ پیدائش کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی، حالانکہ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی بغیر ماں باپ کے پیدائش کی مثال موجود تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو ایک عجیب چستان بنا دیا۔ ایک فرقہ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت انسانی ہے، دوسروں نے کہا آپ کی طبیعت خدائی ہے، تیسرے نے کہا خدا کی طرح قدیم یعنی ہمیشہ سے ہیں، چوتھے نے کہا آپ حادث یعنی بعد میں پیدا ہوئے ہیں، پانچوں نے کہا آپ حادث بھی ہیں اور قدیم بھی، یعنی پہلے سے بھی ہیں اور بعد میں بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ذات کو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ خدا بھی ہیں اور بندہ بھی، قدیم بھی ہیں اور حادث بھی؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے نہ بڑھو کہ وہ خدا ہے انہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، وہ اللہ کے کلمہ ہیں، یعنی مادی اسباب کے بغیر صرف حکم الہی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کی روح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے روح کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک پیدا فرمایا، کیونکہ آپ کی پیدائش میں کسی انسانی نطفے کی آمیزش نہیں ہے، یعنی ویسے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو ہوتا ہے ایک مادی جو اسباب ہوتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں نہیں ہوئے۔ نیکسٹ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو، مسیح عیسیٰ بن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جس کو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اللہ کی طرف سے روح تھی، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں، ایسا کہنے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، صرف اللہ ہی واحد لائق عبادت ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ تثلیث ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر تقریباً سارے عیسائی متحد ہیں، لیکن اس کی تعبیر اور تفصیل میں اختلاف کا شکار ہیں۔ ایک فرقے کا دعویٰ ہے کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم
3 خدا ہیں۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے اللہ، عیسیٰ اور جبرائیل 3 خدا ہیں، یعنی اللہ کو باپ، عیسیٰ کو بیٹا اور جبرائیل کو مقدس روح، پاک روح کہتے ہیں۔ پھر ان تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ کامل خدا ہیں، اور یہ 3 مل کر صرف ایک خدا ہیں، یعنی 3 میں ایک خدا اور ایک میں 3 خدا۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کو سلجھانے کے لیے عیسائی علماء گزشتہ 1900 برس سے سر کھپا رہے ہیں، مگر آج تک اس کی کوئی معقول اور قابل فہم فہم ہوتی ہے سوچ، یعنی ایسی تعبیر جس کو ہماری عقل تسلیم کر سکے، وہ نہیں پیش کر سکے اور نہ ہی آئندہ پیش کر سکیں گے، کیونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ نظریہ ہی ان کا حقیقت کے خلاف ہے، اور عیسائی دنیا کی اپنی غلط فہمیوں کی پیداوار ہیں، اور اسی کا اصل اور آسان حل وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی 3 خداؤں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اہم حکم کون سا ہے، آپ نے جواب دیا سب سے اہم حکم یہ ہے کہ ہمارا خدا ایک اور صرف ایک ہے، تو اپنی پوری طاقت، روح اور دل و دماغ کے ساتھ اس سے محبت کر۔ مقدس صحیفے یعنی پاک صحیفے جو ہیں یہی کہتے ہیں کہ صرف پروردگار خدا کی عبادت کرو اور صرف اسی کی اطاعت کرو۔ یہ اسی آیت کا آپ کا جو ریمیننگ ترجمہ ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کار ساز کافی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 172۔ لن یستنیفا، ہرگز آر نہ سمجھے گا، المسیح مسیح ان یکونا کہ وہ ہو عبدن بندہ، للہ اللہ کا، ولا اور نہ الملائکۃ فرشتے، المقربون مقرب، ومن یستنکف اور جسے آر ہو ان عبادتی ہی اس کی بندگی سے، ویستکبر اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم تو اللہ ان کو جمع کرے گا، الیہ اپنے ہاں، جمیعاً سب کو۔ مسیحا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے پر ہرگز آر نہیں سمجھیں گے، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد ہی اپنے ہاں جمع کرے گا۔ اس کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ مسیحا اللہ تعالیٰ کا بندے ہونے میں ہرگز آر نہیں سمجھیں گے، کہ نجران کے عیسائی علماء سے گفتگو کے دوران جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہونے کے الفاظ استعمال کیے تو عیسائی کہنے لگے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ خود اللہ اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی آر نہیں بلکہ فخر ہے، کیونکہ انسانیت کی معراج اور سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بندہ ثابت کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کی بندگی قبول فرما لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب مقام قرب میں پہنچے، یعنی قریبی مقام میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد آج میں تجھے کس لقب سے سرفراز کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی مجھے اپنا بندہ کہنے کی نسبت سے مشرف فرما۔ غالباً اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر معراج کے وقت اسی لقب یعنی عبدہ کو ذکر فرمایا جو کہ اس کے حبیب نے اپنے لیے خود پسند فرمایا تھا۔ یعنی وہ جو تھے عیسائی وہ کہتے تھے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ کہیں بلکہ وہ اللہ یا خود اللہ یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہنے میں یا خود کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلوانے میں ان کو کوئی آر نہیں ہے، یعنی ان کو کوئی دقت نہیں ہے یا ان کو کوئی برا نہیں لگ رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا جا رہا ہے۔ اور بندہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جب انسان خود کو اللہ کا بندہ تسلیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یعنی وہ التجا کرتا ہے کہ میری بندگی قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی بندگی قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے لیے بندہ کا لفظ جو ہے نا وہ چوز کیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں
فَأَمَّا الَّذِينَ پھر جو آمنوا ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک وَيُوَفِّيهِمْ تو پورا دے گا انہیں اجورہم ان کے اجر ویزیدہم اور زیادہ دے گا انہیں من فضل ہی اپنے فضل سے وَأَمَّا الَّذِينَ لیکن جنہوں نے استنکفوا آر سمجھا واستکبروا اور تکبر کیا فیعذبہم تو عذاب دے گا انہیں عذاب علیم دردناک عذاب پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر سمجھیں اور تکبر کریں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، لیکن جو خوش نصیب ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں انہیں اپنے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ ان کے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر مزید فضل فرمائے گا۔ اور اس مزید فضل تشریح کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ نیکی کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اس شخص کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا چاہے اس شخص پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یعنی ایک شخص پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کی بھی شفاعت کرنے کی اجازت دے دی جائے گی جو بندہ اس دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے۔ تو یہاں پر مطلب آج کل تو جیسے ہمارے وہ سوچیں ہوتی ہیں کہ میں یہ کیوں کروں بھائی، اس کا کام ہے تو وہ کرے نا، مجھے کیوں کہا ہے، میں کوئی فارغ ہوں۔ تب کوئی اگر آپ سے کوئی اس طرح کا ہیلپ مانگ لیتے ہیں رشتہ داروں میں یا ریلیٹیوز میں یا فرینڈز میں، تو سارے نہیں بٹ موسٹلی جو ہے نا وہ سوچ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم کیوں کریں، خود کر لینا، ہمیں کیوں کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں اپنی سوچ کو بدلیں، آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل کوئی ہماری مدد کرے گا، اور یہ سوچ کے اللہ کے بندوں کے آپ بندوں کی نہ مدد کریں، یہ نہ کہیں کہ میں اس کے وہ ایسا ہے تو میں اس کے کیوں کام آؤں، یا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے میرا کام نہیں کیا، اس نے آپ کا نہیں کام کیا تو آپ چھوڑ دینا اس کو، اس کا عمل، اس نے جو عمل کیا اس کو اس کی سزا مل جائے گی، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا اجر و ثواب مل جائے گا۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ سوچ کے مدد کیا کریں کہ آج میں اس کی مدد کروں گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، کہ یہ اللہ کا ہے، تو ہم سب اللہ کے بندے نا، چاہے کوئی برا ہے، غلط ہے، نیک ہے، بد ہے، جیسا بھی ہے تو ہم سب اللہ کے بندے۔ تو آپ اللہ کے بندوں کی مدد یہ سوچ کے کیا کریں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں کہ کتنا بڑی بتائی گئی نا کہ جس نے دنیا میں کسی بندے کے ساتھ نیکی کیا تو اگر اس پر جہنم بھی واجب ہو گیا تو اس کی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جہنم واجب اب اتنی بڑی کہ جہنم واجب ہو چکی ہے اور پھر بھی اس کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ تو دنیا کے یہ کام چھوٹے موٹے تو پھر انسان جو ہے وہ کسی انسان سے ہی کوئی مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وسیلے ہی اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے نا۔ تو اپنی سوچ میں یہ تھوڑی سی چیز آپ نے لانی ہے، اور اگر پہلے ایسی سوچ تھی، پہلی بات ہے نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن اگر کسی کی تھا بھی ایسے مینٹل لیول یا کوئی ایسا سوچتے بھی ہیں تو اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اس کی مدد کیوں کروں، جب اس نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں اس کے ساتھ ٹھیک کیوں کروں، میں اس کا کام کیوں کروں۔ ہمیشہ یہ سوچ کے کسی جو بھی کام آپ کو کہیں یہ سوچ کے کسی کی مدد کیا کریں کہ آج میں اس کی مدد کروں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کروں گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرمائے گا۔ اس کی ذرا جی یہ تفصیل ہم نے دیکھ لی ہے، ریمیننگ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے عبادت کو آر سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ نے پوچھ لینی ہے، بلکہ یہ ایسا کرتے ہیں 2 آیات ہیں 175 تک پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین اے لوگو قد جاءکم آ چکی ہیں تمہارے پاس برہانن ایک روشن دلیل من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے اتارا ہے الیکم تمہاری طرف نورن مبینن کھلا نور یعنی روشن،
اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ واضح دلیل سے کیا مراد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، حق و صداقت یعنی سچائی کی واضح دلیل ہے، اور قرآن مجید ہدایت کا ایسا نور ہے کہ جو اس کی روشنی میں ثابت قدمی سے اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے دونوں جہاں میں سرفراز ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لیا، بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو عنقریب داخل کر دے گا انہیں، فی رحمت رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل اور اپنے فضل سے، ویہدیہم اور پہنچائے گا انہیں، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیم سیدھی راہ پر۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف لے جانے والا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ آپ نے پوچھ لینا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی تفسیر کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔